اچھا بھئی، یہ جو سٹوری ہے ہماری دا سی، اس کا آغاز جو ہے ساحل سمندر سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر ویلی نامی ایک کردار ہے اور ایک کولن. یہ دونوں کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ آ رہے ہیں سفر پہ. اور سمندر میں جب یہ آ رہے تھے تو کشتی الٹ جاتی ہے اور جو کولن ہے یہ ڈوبنے لگتا ہے. ویلی جو ہے بڑا چیختا ہے اور اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آتا. اور ایڈون نامی ادھر ایک بندہ ہوتا ہے اور اس کے پاس یہ آتا ہے، کہتا ہے کہ میری مدد کرو، لیکن وہ نشے میں دھند ہوتا ہے اور اس سے کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، تو وہ اس کی مدد نہیں کرتا. وہاں پھر ایک ہیچ نامی ایک کردار ہے، اور ہیچ جو ہے، ہیچ کو یہ کہتا ہے کہ یار میری مدد کرو، مگر ہیچ سمجھتا ہے کہ یہ جو ویلی ہے کوئی ایلین ہے یا کوئی خلائی مخلوق ہے، میں اس کی کیوں مدد کروں. تو وہ بیچارہ بڑا چیختا ہے. ویلی ویسے ہی ویلن بھی، سوری ہیرو بھی ہے یہاں. یہ بیچارہ چیختا رہتا ہے کہ میں اس کی مدد کرو، میرا کولن دوست ہے وہ ڈوب رہا ہے، لیکن خیر کوئی مدد نہیں کرتا. ہیچ ویسے بھی ادھر گارڈ کے طور پہ بھی ڈیوٹی لگائی ہے اس کی رافی، مسز رافی نامی عورت نے. مگر پہلے سین کے اندر اس طریقے سے یہ بیچارہ چیختا رہتا ہے کہ اس کی مدد کرو، خیر کوئی بھی مدد نہیں کرتا. آج ادھر آ جائیں. اچھا، یہ جو ہمارا سی سی ڈرامہ ہے، ایڈورڈ باؤنڈ نے اس کو لکھا ہے، ایڈورڈ باؤنڈ نے. اچھا آپ بھی لکھتے رہیں. دا سی ڈرامہ ہے، ایڈورڈ باؤنڈ. اچھا، تو ہوا یوں کہ ویلی بیچارہ بڑا چیختا رہتا ہے کہ میرے دوست کی مدد کرو، میرا دوست جو ہے سمندر کے اندر، میری کشتی ڈوب گئی ہے تو اس کی مدد کرو. نہ تو ہیچ اس کی مدد کرتا ہے نہ ایڈورڈ. برکیف یہ جو سین اسی طریقے سے یہ چیختا رہتا ہے اور وہ یہ سین جو ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ڈرامے کا جو سیکنڈ سین ہے وہ شروع ہوتا ہے. ہیچ کی ایک دکان ہے، یہی وہ ہیچ ہے جس نے مدد نہیں کی ہے ویلی کی. ہیچ کی ایک دکان ہے، وہاں دوسرا سین شروع ہوتا ہے. مسز رافی اس سے کپڑا لینے کے لیے آتی ہے اور ان کی آپس میں ڈیلنگ چل رہی ہے. وہ ہیچ کی دکان پر جب آتی ہے تو ہیچ جو ہے اسی طرح کپڑا فروخت کر رہا ہے. تھوڑی دیر میں جو ہے کچھ اب نارمل ٹائپ کے دوست ہیں ہیچ کے، وہ دکان کے بیک سائڈ سے آ جاتے ہیں وہاں. اور رافی کے ساتھ اس کی بھانجی بھی ہے روز، یہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے. برکیف یہ دکان پر ابھی ہیچ کی دکان پر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، لین دین کا چل رہا ہے. رافی بھی اپنی جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ وہ لے لے کپڑا لے لے ہیچ سے، لیکن وہ نہیں دیتا. اچھا، ان کی بحث چل رہی ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھانجی کے ساتھ پھر بحث کرتے کرتے واپس چلی جاتی ہے. یہاں دوسرا سین ختم ہو جاتا ہے. تیسرے سین کے اندر جو ہے یہ تیسرا سین جو ہے بیچ پہ شروع ہوتا ہے. اوون نامی ایک آدمی ہے، اس کی جھونپڑی ہے وہاں. یہ جو سین ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھا ہوتا ہے سمندر کے کنارے. تو ویلی وہاں آتا ہے. ویلی کہتا ہے کہ یار یہ وہ جگہ ہے، میرا دوست ادھر ڈوب گیا تھا تو میں جو ہے نا اس کو دیکھنے کے لیے اس طریقے سے یہاں آیا ہوں. اوون کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں لاش کہاں ڈوبی ہے اور یہ کس جگہ پہ آ کے تیر جائے گی، یہ ادھر آ کے مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو ہے نا ان کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اوون کہتا ہے کہ مجھے جو ہے سمندر کے سارے بیہیویئر کا پتہ ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، کہاں ابلتا ہے پانی یہ، اور
کہاں لاش نے اوپر آنا ہے، تمہارا دوست مل جائے گا، اس کی لاش مل جائے گی، ڈونٹ وری۔ اچھا، ویلی پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر اگلا سین چوتھا شروع ہوتا ہے، وہ رافی کے ڈرائنگ روم میں شروع ہوتا ہے۔ اس کا اگلا سین جو ہے، رافی جو ہے اس کے ڈرائنگ روم میں، اس کی بھانجی اس کے ساتھ ہے، وہ سمندر کو دیکھ رہی ہے۔ ایکچولی یہ جو بھانجی ہے اسی کا ہی یہ منگیتر تھا جو ڈوب گیا ہے۔ تو یہ بیچاری بڑی پریشان ہے اور سمندر کو دیکھتی رہتی ہے کہ اس کا جو منگیتر تھا وہ ڈوب گیا، اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں وہاں ویلی بھی آ جاتا ہے، ان کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیسے ہوا، کس طرح یہ میرا دوست تھا کولن، یہ آپ کی بھانجی کا جو کیا کہتے ہیں منگیتر تھا، تو کس طریقے سے ڈوب گیا ہے۔ رافی بھی اس سے ساری چیزیں پوچھتی ہے، رافی کے گھر میں یہ ایکچول ویلی آتا ہے۔ تو اس طرح ان کی جو ڈسکشن ہوتے ہوتے یہ سین بھی اس طرح ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں سین ہے۔ پانچویں سین میں یہ ہیچ کی دکان پر اب جو ہے دو جو کیا کہتے ہیں پھر رافی کا جھگڑا ہوتا ہے۔ ایکچول رافی اور ہیچ کا جھگڑا ہی رہتا ہے، ان کا آپس میں لین دین تھا کپڑے کا، تو ان کا دوبارہ جھگڑا دکھایا جاتا ہے اس سین کے اندر۔ اس کے بعد ہے یہ جھگڑا اس حد تک کپڑے کا ان کا بڑھ گیا کہ رافی جو ہے اس نے ایکچول بہت سارے پیسے دیے تھے ہیچ کو کہ میں تمہارے سے کپڑا خریدوں گی، لیکن یہاں جو نا ویلی اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ جو جب اس کا دوست ڈوب رہا تھا میں نے اسی ہیچ کو کہا تھا کہ میری مدد کرو، تم نے اس کو سمندر کا گارڈ بنایا ہوا ہے، اس نے میری بات نہیں سنی، آخر تیرا جو ہے میرا دوست بھی ڈوب گیا اور یہ آپ کی بھانجی کا جو منگیتر تھا اس صورت میں یہ ڈوب گیا ہے اور اس نے کوئی مزہ نہیں کی، اور تم بھی ایسا کرو کہ اس کے ساتھ کپڑے کا جو لین دین ہے اس کو ختم کر دو۔ خیر وہ کر دیتی ہے۔ وہ بڑا بحث کرتا ہے، ہیچ کہتا ہے کہ میں تمہارے خلاف جو ہے عدالت میں جاؤں گا، فلاں کروں گا، ایسے کروں گا، برکف وہ نہیں مانتی، تو ان کی جو ڈیلنگ ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ رافی ویسے بھی کافی کھاتے پیتے گھرانے کی ہے یہاں، اور اس طریقے سے رافی کو اس کی دوست قائل کرتی ہے کہ چلو چھوڑو، کیا جھگڑے میں پڑی ہوئی ہو، ہم چلتے ہیں۔ خیر دوست اس کے لے جاتی ہے۔ یہ سین پانچواں بھی یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ پھر چھٹا سین دوبارہ بیچ پر اوپن ہوتا ہے۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لاش ہے اس کے دوست کی وہ اسی جگہ ابل کے سامنے آ گئی ہے، اور وہاں جو ہیچ وہاں جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا لاش یہ وہی کولن ہے، اس کی آ گئی ہے، اور یہ جو ہیچ تھا یہ اصل میں ویلی اور اس کے دوست کو ایلین سمجھتا تھا، اس لیے ان کی مدد نہیں کی تھی، اور وہاں کو فائرنگ بھی ہوئی تھی، تو پھر یہ سمجھتا تھا کہ فوج کو پتہ ہے یہ ایلین تھے، میں ان کی مدد نہیں کروں گا تو فوج اپنی خود ہی سنبھالے گی۔ وہاں کچھ یعنی فائرنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہیچ جب وہاں پہنچتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لاش ہے یہ ویلی کی ہے، تو وہ اس کو چاقو مارنے لگ جاتا ہے، اس کی گردن کاٹ دیتا ہے، لیکن وہ حیران بھی ہوتا ہے کہ لاش کو چاقو مارنے سے خون نہیں نکلتا، پانی نکلتا ہے۔ اس کا پختہ یقین اور بڑھ گیا کہ اچھا یہ تو واقعی جو ایلین ہے، بلڈ تو نکل ہی نہیں رہا، یہاں تو خون پانی نکل رہا ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ڈفرینٹ ہو گیا، میں تو سچا ہوں کہ لاش کے اندر تو خون نکلنا چاہیے، یہ کیا نکلا ہے۔ برکیف اس جو ہے نا ہیچ کے لیے یہ سین اور بھی خوفناک ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے جب وہاں رافی آ جاتی ہے وہ بھی اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم نے لاش کو ایسے چاقو وغیرہ کیوں مارا ہے، اور خیر ان کی لڑائی بھی ہونے لگ جاتی ہے دوبارہ کہ یہ تو کولن کی تھی، یہ تو میری جو بھانچی ہے اس کے جو ہے منگیتر کی ہے، تم نے ایسا کیوں کیا۔ وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کوئی ایلین تھا،
تو اس طریقے سے ان کے آپس میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، یہاں بھی سین یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری سین ہے لاسٹ، یہ ایون کی جھونپڑی کے پاس سین دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ ایون جو ہے وہ وسکی پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اور وہاں یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ویلی بھی آ جاتا ہے، تو سارے لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ برکیف اس طریقے سے ہیچ کو کے ساتھ ڈیلنگ جو کپڑے کی تھی رافی کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ واقعی ہیچ نے سپورٹ نہیں کی تھی، اور جو ہے نا اس طریقے سے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی اس کو۔ تو خیر ہیچ کو جو پھنسا دیا جاتا ہے، سب لوگ مان جاتے ہیں کہ یہ بندہ غلط تھا، اور پھر اس طرح رافی کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس جو ویلی نامی آدمی نے اس کے بھانجی کے منگیتر کی بڑی اچھے طریقے سے سپورٹ کی ہے، تو وہ پھر ایسا کرتی ہے کہ روز کو ویلی کو دے دیتی ہے، ان کی آپس میں منگنی کرا دیتی ہے، اور پھر روز بھی بڑی خوش ہوتی ہے کہ اچھا ہوا کہ میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، ورنہ وہ ڈوب جاتا اور میں بھی رہ جاتی ایسے ہی۔ تو ویلی کے ساتھ وہ بڑی خوش ہوتی ہے، اس طریقے سے اس کا اینڈنگ ہو جاتا ہے، اور وہ روز جو ہے ویلی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہ اس کی سٹوری ہے، اس کو مزید ہم کریٹیکل انالیسس کریں گے، اور اس کی جو تھیم ہے وہ اس کو بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ دیٹس آل۔